ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر مسلمان کا یہی نظریہ ہے، لیکن کچھ لوگ یہ آیہ کریمہ پڑھ کے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ یاد رہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تشریح اپنے سے نہیں ہوتی، یہ دیگر قرآنی آیات سے ہوگی یا احادیث طیبات سے ہوگی۔ تو اس آیہ کریمہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسری قرآن کی آیات بھی دیکھنی ہوگی۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، پھر اس کے مستاق بنیں گے۔ تو دیگر آیات دیکھیں، اللہ نے دوسری جگہ پہ فرمایا فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، کہ اللہ ان کا مددگار ہے، جبریل امین علیہ السلام مددگار ہے، اور نیک صالح مومن بھی مددگار ہے، والملائکۃ بعد ذالک ظہیرا، اور پھر ان کے بعد فرشتے بھی مددگار ہیں۔ دیکھا بھئی آپ نے کہ یہاں پر تو اللہ فرما رہا ہے جبریل بھی مدد کر سکتے ہیں، فرشتے بھی، اور نیک صالح مومنین بھی، اور وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے بندو تم یہ کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ دونوں آیات کو ملا کے رزلٹ نکالیں گے نا، تو مطلب یہی بنے گا کہ حقیقی طور پہ مستقل بذات اللہ ہی مدد کرتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن بندوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، مجازی طور پہ، عارضی طور پہ بندے سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے ان کو اختیار دیا مدد کا، اس لیے وہ مدد کرتے ہیں۔ ہاں، ایاک نعبدو میں ہم یہ حقیقت اور مجاز کی بحث نہیں کریں گے، کیونکہ پورے قرآن میں اور احادیث طیبات میں ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملی کہ اللہ کے غیر کی عبادت مجازی طور پہ بھی جائز ہو، کہ کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کی ہم مجازاً عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حقیقتاً عبادت کرتے ہیں۔ نہ نہ نہ، یہاں پر ایسا نہیں کہیں گے۔ جو ایسا نظریہ رکھے گا وہ مشرک ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہاں حقیقت مجاز کی بحث ہی نہیں ہے، ہر اعتبار سے عبادت صرف اللہ کی ہی ہے۔ اسی طرح حقیقی طور پہ مستقل بذات ہونے کے لحاظ سے مدد بھی صرف اور صرف اللہ سے ہی طلب کی جائے گی، لیکن مجازی طور پہ، عارضی طور پہ غیر اللہ سے مدد، اللہ کے ولیوں سے، نبیوں سے، رسولوں سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ قرآن نے کہا ہے۔ جیسا میں نے آیہ کریمہ پڑھی، 28واں پڑھا آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا قال من انصاری الی اللہ، اے میرے حواریو تم میں سے کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کہ میری مدد کرے؟ تو حواریوں نے کیا جواب دیا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اے عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کی مدد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غیر اللہ سے مدد طلب کی، تو کیا حرج ہے بھائی؟ قرآن جب اجازت دے رہا ہے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے، کیوں آپ اس کو شرک کہتے ہیں؟ تو پھر ہم سے لڑائی نہ کریں بھائی، قرآن اجازت دیتا ہے، قرآن میں اس کے دلائل موجود ہیں، تو اس کو شرک نہ کہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ کثیر احادیث ہیں جس میں غیر اللہ سے مدد کے بارے میں فرمایا گیا، یا عباد اللہ اعینونی، مشہور حدیث مجموع الزوائد میں موجود، اس کی سند بھی حسن ہے۔ فرمایا جب تم جنگل میں ہو، کوئی اور بندہ نہ ملے، تم گم ہو جاؤ، تو کہو کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو غیب میں کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو تمہاری مدد کریں گے، یا فرشتے آ کے مدد کریں گے۔ تو دیکھو نبی کریم علیہ السلام کی خود یہ تعلیمات ہیں۔ اور یہاں پر میرے خیال سے یہ بحث نہ کی جائے ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب، روٹین کی مدد، روٹین سے ہٹ کے مدد۔ وہ کہتے ہیں جی روٹین کی مدد جو ڈیلی ہم ایک دوسرے سے، کوئی پانی کسی کو پلا رہا ہے، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، ایک دوسرے کے کام کرتے ہیں، یہ روٹین کی مدد ہے، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہو سکتی ہے، لیکن ما فوق الاسباب، روٹین سے ہٹ کے، جیسے آپ کسی ولی کو پکارے کہ مجھے پانی دے، مجھے کھانا دے، اور وہ بہت دور ہو، تو یہ ما فوق الاسباب ہے، ظاہری طور پہ کوئی ایسا سبب نہیں ہے، تو یہ مدد شرک ہے، یہ روٹین سے ہٹ کے ہے۔ روٹین والی ما تحت الاسباب وہ شرک نہیں ہے۔ تو بھائی یہ بحث، یہ تقسیم کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ما تحت الاسباب جو روٹین والی مدد ہے نا، اس میں بھی یہی نظریہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے، وہ مدد کرنے میں مستقل بذات نہیں ہے، وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اور اگر وہاں بھی کوئی یہ نظریہ رکھے گا کہ معاذ اللہ خود بخود مدد کر سکتا ہے، تو ادھر بھی یہ نظریہ رکھنے سے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور ما فوق الاسباب میں بھی یہی نظریہ ہے کہ اللہ نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں،
اللہ نے اس کو مددگار بنایا ہے، تو اسی لیے وہ مدد کر رہا ہے عارضی طور پہ، اللہ کا وہ محتاج ہے، اللہ اس کے ہاتھ پہ مدد کروا رہا ہے، حقیقت میں مدد اللہ ہی کر رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کو اختیارات دیے جاتے ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، کتاب الرقائق بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی بڑی معروف ہے۔ جب بندہ فرائض پڑھتا ہے، نفلوں کی کثرت کرتا ہے، نوافل کی، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جب میں اس کو محبوب بناتا ہوں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، کنت السمع الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصر الذی یبصر بہ، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور ویدہ التی یبطش بہا، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس حدیث کی جو تشریح کی ہے، آپ پڑھیں تو لطف آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں مطلب کیا ہے کہ اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبادات کر کر کے جب اللہ کے جلال کا نور اس کے کانوں میں آ جاتا ہے، تو پھر اس بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ سامی القریب والبعیدہ، اس کے لیے قریب اور دور ایک ہی ہو جاتا ہے، قریب و دور سے وہ سن لیتا ہے۔ اور جب وہی نور اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے اللہ کے جلال کا، تو رأى القریب والبعیدہ، قریب و دور کو وہ دیکھ لیتا ہے، ایک ہی اس کے لیے وہ ہو جاتا ہے، دور بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہاتھوں اور پاؤں میں اللہ کے جلال کا نور آتا ہے تو قدر علی تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، مشکل آسان کاموں میں قریب اور دور سے۔ تو یہ بھائی اللہ نے یار اختیارات دیے ہیں، اور فرمایا کہ ایسا بندہ اگر مجھ سے سوال کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو یہ اختیارات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اللہ کے ولی کو کوئی پکارے تو اس حدیث کی روح سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ دور و نزدیک کے بعد اللہ کی عطا سے سن لیتے ہیں۔ وہ حقیقت میں اللہ کے ولی نے کیا مدد کرنی ہے، وہ اللہ کی ہی مدد ہوتی ہے، لیکن اللہ ان کے ہاتھ سے مدد کرواتا ہے۔ اسباب ہے بھائی، اسباب سے آپ انکار نہیں کر سکتے، وہ بھی ایک سبب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ہاتھ سے لوگوں کی مدد کرواتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے ولیوں کو، اپنے نبیوں کو پروٹوکول دیتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، ان کو رسپیکٹ دیتا ہے۔ تو بھائی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خواہ مخواہ اس بات کو شرک نہ کہیں، امت کو مشرک نہ کہیں اس بنیاد پہ۔ ہاں افضل اور اولا یہی ہے کہ اللہ سے ہی مدد طلب کی جائے، ہمارا نظریہ پھر بھی یہی ہے۔ لیکن کوئی غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اس کو مستقل بذات نہیں سمجھتا، اللہ کا محتاج سمجھتا ہے، عارضی طور پہ، مجازی طور پہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو مددگار بنا دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسی مدد طلب کر سکتے ہیں۔ افضل اور اولا یہی ہے کہ اللہ سے ہی مدد طلب کی جائے۔ امید ہے آپ مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے۔